السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ سالٹ لیک سٹی یوٹا سے اس ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ میرا اس ویلاگ کا ایکچولی ایک دم پروگرام بنا۔ میرا پہلے ارادہ تھا کل کا، لیکن ویسے میری فلائٹ کی بکنگ بھی کل صبح 7 بجے ہے، تو میں نے کہا پھر مجھے شام کو مشکل ہو جائے گی، تو یہ بہت اچھا موقع ہے۔ میں اس وقت سالٹ لیک سٹی کے ڈاؤن ٹاؤن میں ہوں۔ یہ ویلاگ بہت امپورٹنٹ ہے 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نظریہ جو تھا کہ یہ اخلاقیات، یہ کانسٹیٹیوشنز، یہ قانون، یہ سارے اخلاقی ضابطے، مذاہب، معاشرے کی رواج اور رسم، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے اگر تو بلس یا نروانہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ایز اے مینز انہیں یوز کیا جا سکتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ ایک کو دوسرے پہ چڑھائی کی کریں۔ لائک انڈیا کا کلچر کہے جی کہ پاکستانی کلچر بیکار ہے یا یہودی کلچر بیکار ہے، یا ایک دوسرے پہ یہ بالکل درخت کی، یہ اب دیکھیں کتنے خوبصورت ان کے پتے خزاں میں ہو گئے ہیں، شاخیں ہیں جو بلس کو الٹیمیٹ کاسمک ڈانس میں لے کے جا رہی ہیں، فائن۔ اور اس اخلاقی ضابطے یا اس ریلیجن یا ان چیزوں کی جو فائنر مورل اسٹرینگس، پازیٹیوٹی، کرما ہے، یہ جنت میں لے جاتی ہے، اور یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ روح باقی روشنی کے ساتھ ساری مل جاتی ہے۔ مجھے 2 شخص پچھلے 24 گھنٹے میں بہت زبردست ملے۔ میں بڑا بلیسڈ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں۔ ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے میرے نظریے کو بہت تقویت دی۔ میرا نظریہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مذاہب ایکسیڈنٹ آف برتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامک پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسٹ روشنی والے شخص ابھی تک اس کائنات میں ایور بورن رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، جسٹ ڈیو ٹو ہز ایگزیمپلری کنڈکٹ، اوکے فائن۔ لیکن باقی بھی اگر اس میں ٹریول کر رہے ہیں انہی اخلاقی ضابطوں کے ساتھ، جیسے جمعۃ الوداع کا ان کا خطبہ بھی ہے، آپ پڑھیں کہ کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، یا قرآن پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی ہونا ساری بات ہے۔ کل مجھے شام کو آفٹرنون میں کل میں لاس ویگاس سے چلا، ایک ڈرائیور بڑا عجیب و غریب قسم کا شخص، گول مٹول سا گورا امریکی، اور اس نے انٹروڈیوس کروایا کہ جی میں ڈاکٹر ڈان ہوں۔ ڈان بڑے پیارے سینس میں ہوں، گھبرانا شبرانا نہ میرے سے بالکل بھی۔ اور اس نے ایک سیٹ پہ بہت سارے ٹافیوں کے پیسٹری پیکٹ رکھ دیے، ایک سیٹ پہ بہت ساری منرل واٹر کی بوتلوں کے ڈبے رکھ دیے۔ اس نے کہا یہ سارے سفر میں، ہمارا 8 گھنٹے کا سفر ہے، 8 گھنٹے میرے ساتھ بک بک میں ساتھ آپ رہنا، اوکے، اور ہم انجوائے کریں گے۔ ہر اسٹیشن پہ بڑے پیار محبت کے ساتھ سامان اتارتا تھا، ہر ایک سے حالات واقعات پوچھتا تھا، سب کچھ۔ جب ہم سالٹ لیک سٹی پہنچے تو مجھے کہتا ہے کہ 3 یہاں اسٹیشنز ہیں ان کے، فلیکس بس ہے، تو اس نے کہا آپ نے کس پہ جانا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا یار ایئر بی این بی کا ایڈریس ہے، جو بھی اس کے نزدیک ہے یار مجھے پہنچا دیں۔ اس نے کہا کہ یہ ایئرپورٹ جو میرا آخری اسٹاپ ہے اس کے قریب ہے، میں ایسا کرتا ہوں ایئرپورٹ کے بعد میں نے گاڑی پارک کرنی ہوتی ہے جہاں اسٹیشن پہ، یہ تقریباً اس کے رستے میں آتا ہے، میں تیرے گھر اتار دیتا ہوں، اسی گھر۔ میں نے کہا شاید ریزیڈینشل کالونیز میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں اوپر نہیں کہتا تسلی سے بیٹھو بھائی، ٹھنڈ ہے، رات 10 بجے کا ٹائم تھا، لو جی آرام سے ایئرپورٹ پہ ڈانس بھی کرتا تھا۔ اور رستے میں نے پوچھا، جب میں گھر اتار رہا تھا تو میں نے کہا تم مورمون ہو؟ کہتا کہ ہاں میں مورمون ہوں، لیکن میں پریچنگ نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر ایک مورمون کا فیکٹر آتا ہے جوزف اسمتھ کا، جو اپنے ایک بندے کو فالو کر رہے ہیں کہ انہیں شاید کوئی روشنی جیزس کی نظر آئی، یا جیزس کے تھرو لائٹ، یونیورسل لائٹ نظر آئی، اور انہوں نے ایک گروپ کرسچینٹی میں بنا لیا، جسے اتنا پسند کرسچینٹی میں نہیں کیا جا سکتا۔ اور انہی میں سے ایک بندہ 1847 میں ادھر سالٹ لیک سٹی اپنے فالوورز کے ساتھ آیا۔
سالٹ لیک سٹی بالکل غیر آباد تھا، اس نے آ کے آباد کیا 1847 پاکستان بننے سے 100 سال پہلے۔ پاکستان 1947 میں بنا، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں، 74-75 سال ہو گئے ہیں۔ اسلام کے نام پر بنا، اسلام کے فالوورز اور یہ ملے کٹھے چٹھے، اسلام کا نام اور پاکستان کا مطلب کیا، اور یہ لبیک کی چڑھائیاں، بدماش کٹے حرام زادے کنڈکٹ سے بالکل دور ان لوگوں نے پاکستان بنایا۔ وہ دیکھیں آج کدھر ہے، سالٹ لیک آج دیکھیں کدھر ہے۔ میں اپنے لیے دا بیسٹ ڈاؤن ٹاؤن سٹی، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں ابھی بھی ابکرکی کو بہترین سمجھتا ہوں، اس کو بھی میں بہترین شہر سمجھتا ہوں۔ دونوں میں بڑا، میرے نزدیک بڑا سخت سی ٹائی ہے، دونوں بہت رومانٹک ہے، لیڈ بیک ہے۔ اس کا ذرا مجھے ویدر پسند ہے، مور آن دا کولر سائڈ۔ ادھر یہ ویلی ہے اور اس کے اراؤنڈ جو پہاڑ ہیں ان پہ برف، ابھی میں کچھ فوٹوگرافس فیس بک پہ میری ضرور فوٹوگرافس دیکھیں، وزٹ کر دیکھیں۔ ایک اور بات میں آپ کو جو، اچھا دوسرا شخص مجھے آج ٹریم میں ملا ایمی اتفاق سے، تو وہ ڈرائیور سے باتیں شاتیں گپ شپ مار رہا تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ کوئی بات ہوئی، تو کہتا ہے کہ وہ ڈرائیور نے کہا کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، کہتا ہے کہ میرے سپروائزر نے کہا تھا کہ تم اگر لوگوں کی بھلائی میں لیٹ ہو جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار تم بڑے عظیم آدمی ہو، میں نے کہا تمہارا سپروائزر بڑا عظیم آدمی ہے یار، میرے سے ملانا۔ کہتا ہے کہ گورا سا تھا، داڑھی رکھی ہوئی، تو کہتا ہے کہ الحمدللہ، اس نے کہا۔ میں نے کہا کہ یو آر مسلم، میں نے کہا میں بھی مسلم ہوں، بڑا اس نے ہاتھ ملایا، بڑا خوش ہوا۔ کہتا ہے میں کنورٹ ہوں، وینکوور میں میرا ایک اسلامک اسکالر ہے جس نے مجھے مسلمان کیا، میں برٹش کولمبیا کینیڈا میں گیا اور اس نے کیا، میری بیوی پہلے سے کنورٹ ہو گئی تھی، تو ہم میاں بیوی ادھر آ گئے، یہ صاف ستھرا سا شہر ہے، سکون والا ہے۔ کیا باتیں اس نے مجھے بتائیں، اس نے کہا کہ سمپلی قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک اس کو زبانی یاد ہے، اس کا ترجمہ یاد ہے، اور اس کو وہ بالکل ایز اے مینز لیتا ہے ٹو بلیس، بالکل نہیں کہتا یہ کہ یہ بہترین ریلیجن ہے اور ہر ایک ادھر آؤ اور باقیوں کو مار دو، قتل، بالکل نہیں۔ 7 اخلاقی ضابطے اس نے مجھے بتائے کہ یہ قرآن پاک ان کا سبق دیتا ہے، صبر کرنا، پیار کرنا، شکر گزاری، اور کہتا ہے یہ سارے کچھ کیا کریں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، میں تو جنت میں اپنے آپ کو۔ اور میں نے کہا یار تم اتنے زبردست آدمی ہو۔ ابھی مجھے اس کا میسج آیا، میں نے فون نمبر لیا کہ انکل میں اس جمعے کی میں ڈیوٹی پہ ہوں، ٹرین وہ بس چلاتا ہے تو میں نہیں آ سکوں گا، آپ ماسک میں ہوئے۔ تو میں نے کہا نہیں یار میں تو رات کو جا رہا ہوں، لیکن میں پھر دوبارہ ضرور تم 2 اشخاص کے لیے، متی الرحمان کے لیے کنورٹ اینڈ اے مورمون، ڈاکٹر ڈان اسٹیون۔ وہ گھر آیا، اتنی لمبی بس، فلپ بس، وہ ایک چھوٹی گلی میں پھنس گئی، وہ کاریں دائیں بائیں، وہ کاروں والے گھر سے باہر اس کو گالیاں دے رہے ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہاری ایسی تیسی، یہ پیسنجر ہے، یہ رات کو بیچارے کو اتارنا تھا، یہ مسئلہ تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے مجھے بالکل نہیں کہا مورمون بنو، بالکل نہیں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے دعائیں کیا کرو، خوش رہو۔ تو میرے 16-20 کے قریب پوتے پوتیاں ہیں، میں ان کے لیے چاہتا ہوں کہ ایک اچھا کنڈکٹ دوں، لوگوں کے لیے کچھ کروں۔ میں کائروپریکٹک ڈاکٹر تھا، تو میں نے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد شوق میں 6-7 سال پہلے ڈرائیوری شروع کر دی، لوگوں سے انٹریکشن ہو جاتا ہے۔ تو میں ادھر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پہ ایک شہر ہے، وہاں رہتا ہوں میں، 3 دن ریسٹ کرتا ہوں، سوتا ہوں۔ آئی ایم سنگل، اینڈ مجھے کہتا ہے کہ ہوپ فلی تم بھی سنگل ہو۔ میں کہا مجھے سنگل کر دیا گیا ہے، تو میں بھی سنگل ہوں، بڑا آسا۔ اس نے مجھے جی ادھر ڈراپ کیا۔ یہ کنڈکٹ کی بات ہے، طارق جمیل والی بات نہیں، خود لیکسس میں پھر رہے ہیں یار، بڑے لوگوں، جنرل محمود ہمارا ہمسایہ، کتا حرامزادہ کٹا، 20 کاریں، یہ لوگ ہیں جو کمیونٹی کا سوچتے ہیں، مورمون سوچتے ہیں، یہ اسلامی، یہ لڑکا جون سا ہے، کمال ہے جی، آغا خانیوں کی طرح۔ اور یہ کہاں سالٹ لیک سٹی کو لے گئے، اس پہ میں الگ ایک بلاگ بھی کروں گا، ایک وی لاگ بھی کروں گا۔ دوسری بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، پاکستان از بلیسڈ ود ون آف دا بیسٹ جغرافیکل پوزیشنز۔ لوکیشن پاکستان مار کھا رہے ہیں امریکہ کے کمپیئر ٹو، اتنی اچھی نہیں ہے۔ امریکہ کے واٹرز ہیں، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا۔ پاکستان ہر طرف سے پھنسا ہوا ہے، چین،
افغانستان، انڈیا، ایران، ہر کوئی تن تنیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن پاکستان کے پاس بہترین 4 موسم ہیں. کل میں حیران ہوا، میں نے میرا وہ ویلاگ میری وہ ویڈیو ضرور فیس بک پہ دیکھیں، جہاں میں نے ایک اسٹرپ دکھایا ہوا ہے ایکچولی گرینڈ کینین کا جو نارتھ رم ہے، رم ٹائر کے رم کی طرح نا جی، نارتھ رم فال کرتا ہے ان یوٹا اور اپنا نواڈا کے درمیان وہ رم، اور کچھ حصہ اس کا گرینڈ کینین کا یوٹا میں بھی فال کر رہا ہے. بالکل وہی پہاڑ ایک بندے نے سوسائٹی بنانے کی میرے پلاٹ کے پاس کوشش کی، کلر کار، بالکل مجھے وہ سین لگ رہا تھا موٹر وے سے، وہ ایسے ہی نظر آتا تھا. ریڈ سالٹ. پھر میں نے پوچھا ریڈ راک، میں نے پوچھا ایک گورے سے کہ یار ادھر کوئلہ بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ میں نے کہا ہماری سالٹ رینج میں کوئلہ ہے. اس نے کہا کہ ہاں ادھر بہت کوئلے کی کانیں ہیں، سالٹ بھی ہے، جس وجہ سے یہ سالٹ ایک لیک ہے، دریاؤں کا پانی ادھر اکٹھا ہوا ہے. یہاں سے دور ہے، میں اگلی دفعہ انشاءاللہ ادھر جاؤں گا ضرور. ابھی میرا ٹرپ ویسے ہی میں نے کل صبح چلے جانا ہے. تو پاکستان کتنا بلیسڈ ہے، بیوٹیفل سوئل. کاش آصف شریف کو پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے، ڈپٹی پرائم منسٹر، اور ایگریکلچر ریولوشن. ابھی میں ادھر ایک مارکیٹ کے سامنے، وہ فارمر مارکیٹ، کیا ایک ٹھیلا سا ایک فارمر لگایا ہوا، میں نے اس کی فوٹوگرافس میں فیس بک پہ لگا رہا ہوں. عجیب عجیب قسم کے پھل، وہ میں نے کبھی کھائے نہیں. وہاں سے میں نے مونگ پھلی لی، اورنج لیا، اوہ مزہ آ گیا کھانے کا، کیا ٹیسٹ ہے. I would love to live here in Utah somewhere in the farms. رستے میں چراگاہیں نظر آئیں، بکرے، بکریاں، گوٹس، کو، بفلوز، کیا کیا کچھ. اتنے زبردست سین، اتنا زبردست پہاڑی علاقہ. تو دیکھیں پاکستان کو کس طرح تباہ و برباد کیا گیا. بڑی بلیسنگ ہے پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف. ابھی بھی ان لبیک، قاضی فائز جیسا، ان بیوروکریٹس، اس اشرافیہ کتی حرام زادی کو الٹا نہ لٹکایا گیا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان برباد ہو جائے گا. پاکستان میں 40 کروڑ لوگ بھی بڑے خوش رہ سکتے ہیں اگر ادھر ایڈمنسٹریٹرز ڈاکٹر ڈان سٹیون یا وہ اس لڑکے مطیع الرحمان جیسے آ جائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے نیو جرسی سے اب انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہوگا. اللہ نے